کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہاں یتیم کی کفالت کرنے والا حضور کا ساتھی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے آپ بتائیے سب سے اچھا گھر اس کائنات میں کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا جناب جو برلب سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے، کسی نے کہا نہیں جناب جو اعلی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، وہاں انسان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھ کے اس سوسائٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لہٰذا وہ گھر اچھا ہے جو کسی خوبصورت اور جدید رہائشی سوسائٹی میں واقع ہے۔ کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے وہاں انسان کے لیے بہت آسانیاں ہیں اپنی ضرورت کی جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جو برلب ساحل ہے، سمندر کنارے ہے، دور تک پھیلے ہوئے پانیوں کا منظر، نظارے تسکین پہنچاتے ہیں، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا دامن کوہ میں واقع گھر بہت اچھا ہے، کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی پر گھر بہت اچھا ہے، کسی نے کہا جو بہت کشادہ ہو۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں یتیم کو پناہ دے دی جائے اور اس کو عزت کے ساتھ جس گھر میں رکھا جائے، وہ بادشاہوں کے محل سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے سلامیاں کرنے آتے ہیں ایسے گھر کو جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کی تکریم اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک ترغیب دی کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو اور تم نے اپنے بچے کو بلانا ہو تو اس کا نام لے کر اس کی آواز نہ دو، اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے اس کو پکارو۔ عرض کی گئی جناب اس کو اگر بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے، آخر وہ ہمارا بیٹا ہی تو ہے، اس کا نام لینا ضروری کیوں ٹھہرا ہے؟ تو جواب آیا کہ جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، بلکہ تم نے اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے ہو سکتا ہے کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور تم جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے تو تمہارے لہجے کے اندر جو مٹھاس ہے اور بیٹا کہتے ہوئے جو سرور اور کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا دل دکھ جائے گا، میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ ہمارے دین نے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے روک دیا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مزدور کے بیٹے بچے ضد کر بیٹھیں اور وہ ان کی ضد پوری نہ کر سکے، تو اس درد کا اس دکھ کا مداوا کہاں ہوگا، اس درد کا درما کہاں ہوگا؟ تو اس لیے تم اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی غریب کو تکلیف نہ دو۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو ایک رسم وکالہ ہے، جب ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے اس قدر اپنی بیٹی کو دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہو صرف داد وصول کرنے کے لیے، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس غریب کی بیٹیاں بھی آئیں، غربت کی وجہ سے جن کے رشتے قبول نہیں ہو رہے، وہ مزدور کی بیٹیاں جو بڑھاپے کے باوجود مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس لیے رشتہ قبول نہیں اس کی بیٹی کا ہوتا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب وہ آج مزدوری نہیں ملی اور پھر خالی گھر لوٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے قدموں پر کس قدر وزن ہوتا ہے؟ گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس غریب کی بیٹی نے بھی سفر کیا اور وہ بھی آ کے تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھ کے گئی، تم نے تو داد وصول کر لی، لوگوں نے کہا واہ واہ کمال ہو گئی، لیکن اس کے رشتے ہوئے زخموں پر پھاہا کون رکھے گا؟ اس کے درد کا درما کون کرے گا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی،
کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا, اس درد کا مداوا کس کے پاس ہے؟ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے, یہ میرے حضور کا لایا ہوا نظام شریعت ہے. لوگوں کا احساس کرنا, لوگوں کے دکھوں میں ان کے درد کا مداوا کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں, اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جب صحابہ کا یہ منظر دیکھا تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا, اے صحابہ بتا سکتے ہو تمہیں اس عمل پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہ گرنے دو. یہ میرا تمہیں ترغیب دینے کا کوئی عمل تمہارے سامنے نہیں ہے, یہ تمہارا اپنی طرف سے مزاج ہے, لیکن بتاؤ اس کا داعیہ کیا ہے؟ ما حملکم علی ھذا, تمہیں اس عمل پر کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے, کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے برجستہ کا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا کہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہ گرنے دے. آقا کریم نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی, لیکن حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا صحابہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے, اس کو 3 کام کرنے ہوں گے. یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے مقبول ہے, مستجاب ہے, لیکن کہیں اس عقیدت کے رنگ میں پورے دین کو اس طرح نہ سمجھ لینا کہ بس ہمارے لیے یہی کافی ہے اور باقی پورے دین سے اور باقی سارے معاملات حیات سے تم یکسر بے نیاز ہو جاؤ. نہیں, بلکہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے, اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے, تو اس کو 3 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے. کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے, لیکن اس عمل کی کیفیت میں کہیں اس طرح نہ گم ہو جانا کہ تمہیں آداب شریعت بھول جائیں اور تم شریعت کی لازمی چیزوں کو فراموش کر دو. صاحبان مجلس میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور کا میلاد مناؤ اور جی بھر کے مناؤ. اپنے گھروں میں چراغاں کر سکتے ہو, اپنی گلیوں میں چراغاں کر سکتے ہو. اپنے آقا کے میلاد سے بڑھ کر کیا خوشی ہے جو ہمیں مل سکتی ہے, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ میلاد منانے کا انہماک ایسا ہو کہ ہم ہمسایوں کے حق کو ہی فراموش کر دیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں اور ہمارا عشق ہماری زندگی کو تبدیل ہی نہ کر سکے. ہمارا عشق صرف جھنڈیوں تک محدود ہو, بنیروں پر لگائی جانے والی لائٹوں تک محدود ہو, ہماری زبان سے نکلنے والے نعروں تک محدود ہو. نہیں, بلکہ ہمارا عشق ہمارے رویوں میں اتر آئے, ہمارا عشق ہمارے انداز معاشرت میں اتر آئے, ہمارا عشق ہمارے کاروبار میں اتر آئے. حضور کا عاشق ہو اور دکان پہ بیٹھ کے کم تولے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا عاشق ہو, اس کی زبان پہ جھوٹ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا عاشق ہو اور مارکیٹ میں 2 نمبر مال بیچے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس سے عشق کیا ہے, جس سے محبت کی ہے, اس کی اداؤں کو اختیار کیا جائے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم دیکھو کہو کہ جناب یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تمہیں بتانا پڑے اور نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے, تمہاری وضاحت, تمہارا طرز زندگی, تمہارا انداز معاشرت, تمہارے رویے, تمہارا رہن سہن, تمہارا لوگوں کے ہمسایوں کے حق ادا کرنے کا انداز, تمہاری گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ, تمہارا طرز حیات ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق آ رہا ہے. تو صرف ہمارا عشق ہمارے صرف لبوں پر ہی نہ ہو, ہمارا عشق صرف ہمارے بنیروں پر ہی نہ ہو, ہمارا عشق صرف ہماری گفتگو اور ہماری زبان کی نوٹ پر نہ ہو,
بلکہ ہمارے اعضاء و جوارے میں، ہمارے رویے میں، ہماری رشتہ داریوں میں۔ دور سے تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے، لیکن کسی نے رشتہ داری کر کے دیکھی تو پھر پتہ چلا کسی کی بیٹی بیاہ لائے تو اس کو لونڈی بنا کے گھر رکھ رہے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اس جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ کس طرح کا تو عاشق رسول ہے، تیرا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہے، تیرا دوستوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، منڈی کے اندر تیرا رویہ کیا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ میں اور آپ اپنے طرز زندگی کو یوں وضع کریں اور اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں کہ دور سے لوگ پہچان کے کہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ سوامی لکشمن پرشاد ایک انڈین رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے عرب کا چاند۔ 250-300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے ستروں میں چراغ رکھے ہوں، اس کو پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کسی نے سوامی سے پوچھا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی جس کو پڑھ کے ایمان کو تازگی اور جلا ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی لکشمن پرشاد نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے۔ اس نے کہا جب مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ تو کیا میرا اور آپ کا رویہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہا؟ یہ مجھے سوچنا ہوگا۔ میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا اور بڑے زور سے کہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر پیغمبر نہیں آئے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ صحابی نہیں آئے، اولیاء آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے، وہ بھی عرب تاجر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہاں لوگوں کو دین دیا اور لوگ اسلام قبول کر لے۔ چند لوگ یہاں آئے اور اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے، اور آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کا آدھا حصہ صرف یہاں بستا ہے، صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ تو یہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کیسے ہو گئی؟ یہاں تو سے کوئی پیغمبر نہیں اٹھا، لیکن جو آئے انہوں نے کردار اتنا اچھا چھوڑا کہ اس کردار کی چمک سے، اس کردار کے زور سے لوگوں کے سینے میں ایمان کا نور اترا۔ آج عرب کے لوگ، آج عجم کے لوگ، بلاد اسلامیہ کے لوگ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور دیگر بلاد غرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا کبھی جانا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ جناب کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح اس ماحول سے بچا سکیں۔ وہ تو چند لوگ آئے تھے اور کفر میں انہوں نے آ کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور آج انہی کی اولادیں یورپ میں ہیں اور آج وہ اس فکر مند میں ہیں ان کو مسلمان کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بتائیے ہم اپنی اولادوں کو یہاں کیسے بچا سکیں؟ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ مسلمان کے اندر جب زور ہوگا تو وہ اثر انداز ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا اور وہاں میں نے مٹی دیکھی، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، لیکن میں چند دن پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میرے ہم نشین کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، ورنہ ذات کی تو میں مٹی ہوں، لیکن پھول کا رنگ ڈھنگ اور پھول کی خوشبو میرے اندر بس گئی ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ مٹی کا اثر پھول میں نہیں ہوا تھا، پھول کا اثر مٹی میں ہوا تھا۔ مومن پھول ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ کفر کے اندر ہوتا ہے، کفر اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم جب جاتے ہیں کفر کے دور میں تو ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، تو پھر ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم سے اپنی اولادیں نہیں بچ پا رہی، ہم دنیا کے اوپر کس طرح اسلام کا غلبہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان کس طرح کے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اس سے کفر خندہ زن ہے، کفر ہنس رہا ہے ہمارے ایمان پر۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے باطن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم اپنے آقا و مولا کے ساتھ
ہمارے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، عشق رسول کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مجالس اور ہماری محافل یہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئیں جو باقاعدہ جو ہے وہ دین کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے یہ مجالس، یہ محافل، اور میں کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں اس دور موجود میں، اس آگہی کے زمانے میں، اس شعوری دنیا میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر کوئی کسی سے مخفی نہیں رہا کہ کس کا کیا ریٹ ہے اور کون حلق سے اوپر بولتا ہے اور کس کی آواز دل سے نکلتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ ہماری آج سریلی اور دل آویز آوازیں، مکفہ اور مسجع خطبے بھی دلوں میں نہیں اترتے، اور بلال کا اشہد بھی اندر کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ اشہد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد مان لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اندر سے بولتے تھے اور ہماری صرف زبان طوطے کی طرح بولتی ہے۔ تو کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اپنے رویوں میں، اپنے انداز میں تبدیلی لاؤ۔ میں کہتا ہوں ضرور اپنے بنیرے پہ چراغاں کرو، میلاد کا موسم ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں مجھے اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے، کیا حضور کا ذکر کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ اپنے محبوب سے محبت کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات پھولوں کی چڑی ہو اور بلبل کہے کہ لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اور ہمارے لیے تو ان کا نام، ان کا ذکر اس قدر قرار قلب اور تسکین ہے جہاں ہے کہ جو ہی ان کا نام لبوں پہ آتا ہے روح تک ٹھنڈک اترتی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے، لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کا عشق صرف بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہے۔ جس طرح بنیروں پر چراغاں کر لیا، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آؤ، کوئی چراغ یہاں بھی روشن کرو۔ جس طرح گلیوں میں صاف صفائی کر رہے ہو کہ یہاں سے جلوس گزرنا ہے، وہاں سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اٹھا کے پھینک رہے ہو، کیوں صاحب؟ کہا پتہ نہیں میلاد کا موسم ہے، یہاں جلوس گزرنا ہے۔ جس طرح گلیاں صاف کی ہیں، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر کی گلیوں میں بھی آؤ۔ یہاں بھی حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ حقد کے، بغض کے، کینے کے اور نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کوڑا لے کے آؤ اور دل کی دنیا میں بھی اترو اور دل کی گلیاں بھی صاف کرو۔ تمہارے دل کی گلیاں بھی صاف ہوں اور تمہارے محلے کی گلیاں بھی صاف ہوں، تمہارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، تمہارا باطن بھی پاکیزہ ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور اگر اس کا ایک شعر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو میرے شیخ نے کہا، یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ اس لیے اپنے اس دل کو ان کی آماجگاہ بنائیے، اپنے باطن کے قرار اور تسکین کا سامان کیجیے، اور من میں چراغاں کیجیے اور باطن میں روشنیوں کا سامان کیجیے۔ گزرتے ہوئے لمحے، یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا آگے وقت، ان سارے اوقات کو، ان ساری گھڑیوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پر لگا دیجئے، اور اپنا ظاہر بھی، اپنا باطن بھی، چونکہ تقاضا محبت کا یہ ہے کہ محبوب کا حکم تو دور کی بات ہے، اس کی منشا اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے اور ایک انصاری صحابی کا مکان بن رہا تھا، اور وہ جو تعمیر کی ہیئت تھی حضور کو اس طرح کے مکان پسند نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔
2-4 दिन गुजरे, हुजूर दोबारा फिर वहाँ से गुजरते हुए देखा कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। तो आका करीम ने पूछा ये मकान था की हुजूर उसने गिरा दिया है। फरमाया उसे बुलाओ। बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था और तेरा मकान देखा था और आज मलबे का ढेर देख रहा हूँ। अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं सर से लेकर पांव तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मैं अकीके वलीमे से लेकर के अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। मैं अपनी निजी जिंदगी से लेकर सियासी हयात तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। बहरीन से एक सहाबी आए, हुजूर को उन्होंने सलाम किया, आका ने रुख फेर लिया, जवाब नहीं दिया। वो समझे शायद हुजूर की तवज्जो नहीं हुई, तो जिधर हुजूर ने रुख किया तो उधर से जाके सलाम किया। तो आका करीम ने फिर रुख कर फेर लिया। समझ गए कि हुजूर नाराज हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रही थी कि नाराजगी की वजह क्या हो सकती है। तो वो सहाबा से पूछने लगे कि मैं एक अरसे के बाद आया हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हुजूर की नाराजगी का सबब क्या है। तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, हुजूर मुझसे नाराज है। मैंने सलाम दिया, हुजूर ने कबूल नहीं किया। फिर दूसरी मर्तबा दिया, हुजूर ने कबूल नहीं किया। तुम्हें कोई मालूम है कि हुजूर की नाराजगी का सबब क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये जो तुमने सोने की अंगूठी पहन रखी है, हुजूर इससे मना फरमा चुके हैं। इन्न ज़हबा वल फिद्दता हरामुन लिज़कूर उम्मती, सोना और चांदी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। जो तुम यहाँ थे नहीं और तुम्हें ये हुक्म मालूम नहीं था, तो शायद हुजूर इसको आतशे दोज़ख का अंगारा करार दे चुके हैं। तो नाराजगी का सबब शायद ये हो। वो आगे बढ़े और ऐसे अंगूठी उतार के हुजूर के हाथ में देते हुए कहा, हुजूर इसलिए नाराज हैं तो ये रही। हुजूर ने अंगूठी पकड़ी और यूं फेंक दी। नाराजगी की वजह भी यही थी। बैठ गए, मजलिस चलती रही। जब इख्तिताम को पहुंची, लोग उठ के घरों में जाने लगे और ये भी पलटे। तो किसी ने तवज्जो दिलाई, जनाब वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो शरअन नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, तो तुम उस अंगूठी को उठा लो। तो सहाबी का जवाब सुनिए। और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। उस सहाबी ने कहा, वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं इस पड़ी हुई अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। मैं और आप जरा अपने ऊपर गौर करें। हम कोई ऐसी रस्म तो नहीं उठाए फिर रहे जो हुजूर ने फेंक दी है, कोई ऐसी आदत तो नहीं उठाए फिरे जो हुजूर फेंक दी है, कोई ऐसा तर्ज जिंदगी तो नहीं उठाए फिर रहे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया है। अगर तो ऐसा है तो फिर हमें हुजूर की खुशनुदी के लिए उसको फेंकना होगा। लेकिन अगर जिंदगी हम अपनी ख्वाहिश की गुजार रहे हैं, जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह हमारा नफ्स हमसे तकाजा करता है, और हम कहते हैं कि जनाब हम सिर्फ हुजूर को इस बात से राजी कर लेंगे, आप खुद फरेबी में मुब्तला हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पे राजी हैं कि कोई बंदा मेरे बताए हुए तरीक के मुताबिक चले। फरमाया जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा अल्लाह उसको 4 चीज़ों से नवाजेगा। अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा वस्सअतु फिर रिज़्क़ वस्सकतु फिद दीन। और दूसरी जानब फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उससे मेरा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। आइए मैं और आप आज की इस मजलिस नूर में ये अहद करके जाएं कि अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम पे लगा देंगे और अपना जीना मरना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राहों के मुताबिक मुरतब कर लेंगे। फिर ये दुनिया भी हमारी है, वो जहां भी हमारा है। इकबाल के सारे कलाम का रस निचोड़ें तो खुलासा ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।